دو طاقتیں آمنے سامنے، بادشاہ اور سالار کا قصہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ آج میرے تقریر کا موضوع ہے کہ دو طاقتیں آمنے سامنے، ایک طرف بادشاہ ہے، دوسرے طرف سالار ہے۔ لوگ کو سالار ڈرا رہا ہے کہ بادشاہ کی بات نہیں مانو، اور بادشاہ کہتا ہے جس نے میری بات نہیں مانی تو میں اس کو وہ سزا دوں گا کہ یاد کرے گا۔ یہ قصہ ایسے ہوا کہ بادشاہ کے پاس لاکھوں کے تعداد میں نوکر چاکر تھے، چاروں طرف عدل انصاف تھا، کہیں کسی کو مجال نہیں تھی کہ کوئی چو چرا کرے۔ ان نوکروں میں سے ایک نوکر تھا تو بڑا محنت کش تھا، بڑی جدوجہد کرنے والا اور بادشاہ کی فرما برداری کرنے والا تھا۔ بادشاہ نے کچھ عرصے کے بعد اس کو دوسری جگہ پروموشن دے کر رکھا۔ پھر اس نے وہاں بھی بہت اتنی جدوجہد کی کہ بادشاہ نے اس کو سالار بنا کر کچھ دستے دے کر ان کا سالار بنا کر بادشاہ نے اس کو رکھ دیا۔ اس طرف زمین پر دو طرف عدل انصاف تھے، کہیں بھی بچڑائی بے حیائی چوری ڈکیٹی کہیں بھی نظر دور دور تک نہیں آ رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک قوم نے اپنے شہر میں بے حیائی کو پھیلایا۔ جب بے حیائی پھیل گئی تو ظاہر ہے وہاں چوری ڈکیٹی ہر چیز شروع ہو گئی، اور عدل انصاف کو ان نے ادھر ادھر کر دیا۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا تو بادشاہ نے اس سالار کو بلایا اور اس کو کہا کہ اپنے دستے لے کر جا اور ان کو سبق سکھا۔ سالار نے اپنا دستہ لے کر فوراً ان کے پاس گیا اور ان پر حملہ کر دیا، ان کے بہت سارے بندوں کو قتل کر دیا، بہت ساروں کو دریا میں بہا دیا، بہت سارے جنگل میں بھاگ گئے۔ پھر زمین پر عدل و انصاف قائم ہو گیا، سارے بھائی بھائی بن گئے، کوئی چوچرا کرنے والا نہیں رہا۔ لیکن جب سالار نے یہ کام کیا تو اس کے دل میں تھوڑا سا غرور آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں شاید اتنا طاقت والا ہوں کہ بادشاہ نے صرف مجھے یہ کام سونپا، اور وہ تھوڑا الگ لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کو سمجھ لیا۔ بادشاہ نے دوسری قوم کے ایک بندے کو بلایا اور ساروں نوکروں امیروں کو بلا کر کہہ دیا آج ایک بندہ آ رہا ہے، میرا قرب اس کو حاصل ہوگا،
اور سارے کے سارے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب وہ آ گیا تو سارے کے سارے کھڑے ہو گئے سوائے اس سپہ سالار کے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو کیوں نہیں کھڑا ہو گیا؟ اس نے کہا صحیح، آپ نے مجھے بڑا رتبہ دیا ہے، شان دیا ہے، ایک کرسی، ایک طاقت دی ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ معمولی سے بندہ ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بادشاہ نے کہا کہ تو نے مجھ سے زبان درازی کر رہا ہے، تو اتنا ہو گیا ہے طاقت والا، اب یہاں سے نکل جا، نہیں تو وہ سزا دوں گا کہ یاد کرے گا، تو نکل جا یہاں سے۔ اب وہ جہاں سے وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ نکلا تو اس نے کہا کہ جس بندے کے وجہ سے بادشاہ نے مجھے رسوا اور ذلیل کیا پوری محفل میں، اور مجھے اس محفل سے نکال دیا، میں بھی اس کے پوری قوم کو برباد کر کے رکھ دوں گا، اس کے قوم کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج سے یہ ہمارے دشمن ہے، جس نے میری عزت پر حملہ کر دیا، وہ فوراً اس کے گاؤں میں چلا گیا۔ وہ بڑے سکون سے بیٹھے رہے تھے، کوئی ان میں فوج نہیں تھی، کوئی بے حیائی نہیں تھی، کوئی بچڑائی نہیں تھی، وہ اللہ کے فرما برداری میں محو تھے۔ وہ شہر بڑا سکون میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس نے وہاں جا کر اس نے کہا میں ان کو کیسے توڑوں؟ اس نے آہستہ آہستہ بے حیائی کو پیدا کیا، ساز آواز کو پیدا کیا، نعت، وہ جو بچھڑائی والی چیزیں ہیں اس نے بنانا شروع کر دی۔ جب وہ چیزیں سننے لگے لوگ تو لوگوں کے اندر میں اتنی کشش آ گئی کہ وہ ان کے طرف مائل ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وہ شہر بگڑنے لگا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ پڑا، ان قوم کے بندوں کو بادشاہ نے ان کے پاس بھیجا کہ ان کا کہا مت مانو، نہیں تو اسے تو میں برباد کر دوں گا ہی کر دوں گا، لیکن تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بھی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ان کے قوم کے بندے ان کے پاس آئے، بادشاہ کا میسیج دیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بادشاہ نے کوئی میسیج نہیں دیا ہے، بادشاہ نے تجھے ان سے روکا نہیں ہے، یہ اپنے طرف سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کی ایک نہیں مانی، ایک آیا، ایک کے بعد ایک آتے گئے لوگ آتے گئے ان کی قوم کے، لیکن ان لوگوں نے کسی کی نہیں سنی۔ لوگوں نے جا کر بادشاہ کو بتا دیا، بادشاہ وہ اس کے جادو میں ایسے آ گئے ہیں۔ حالانکہ بادشاہ نے کھول کے کہا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، میں نے تمہاری قوم کو عزت دی، رتبہ دیا ہے، اس عزت، اس جلن، اس حسد کے وجہ سے یہ تمہیں برباد کر رہا ہے، خبردار اس کے کہنا مت مانو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے خطے میں، اس زمین میں تم بے حیائی پھیلاؤ، خون ریزی کرو، رشوت کا میدان گرم کرو، چوری ڈکیٹی کرو، خون ریزیاں کرو، عدل انصاف نہیں کرو۔
مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش مت کرو، جو بھی مجھ سے مقابلہ کرے گا میں اس کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، اس کی وہ حالت کروں گا کہ پھر چلا اٹھو گے، اس کو دیکھنے والے کو بھی عبرت ہو جائے گی، کیونکہ میں ایسا تجھے ایسا دردناک عذاب دوں گا، تمہیں آگ میں جلا دوں گا، تیرے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر تیرے کو طرح طرح کا عذاب، اب بھی وقت ہے، اس کا کہا نہیں مانو پلٹ جاؤ۔ لیکن لوگوں نے ایک نہیں سنی، بادشاہ نے اپنے لشکر کو بھیج دیا، اب یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اندھے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، میری بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، اب ان کو سزا دینا ہے۔ جب بادشاہ نے لشکر بھیجا اور اس بندے نے جب دیکھا کہ اب ان شہر والوں کا بچنا ناممکن ہے تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں تو تمہارا دشمن تھا، میں تمہیں برباد کرنے کے لیے آیا تھا، تم نے میری بات کو مان کر اپنے موت کو دعوت دی ہے، میں تو بھاگ کے جا رہا ہوں کیونکہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تیرا گھر، ہر چیز یہاں ہے، تم کہاں بھاگو گے؟ میں تو بھاگ کے جا رہا ہوں، اب اپنے رسوائی اور ذلت کا انتظار کرو، تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وہ دشمن تو بھاگ کے چلا گیا، اور بادشاہ کا لشکر آیا، بتاؤ کہ ان کو چھوڑے گا؟ کیونکہ دشمن جو ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے، وہ کبھی بھی سجن نہیں ہوتا ہے۔ ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے ہیں، جب تک ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے تو ہمیں رسوائی اور ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس قصے پر ذرا غور و فکر کرنا، اور اس آیت کی جو تلاوت کی اس کی کیا معنی ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وہ آدم کی اولاد، میں نے تجھے روکا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تیرا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تجھے برباد کر دے گا، تجھے نہیں چھوڑے گا۔ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور صرف میری خالص میری عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی تیرے بچنے کا راستہ ہے۔ اگر میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر مجھ سے پہچاننا چاہتے ہو، اگر مجھ سے ملنے کی امید ہے تو شیطان کے کہا مت مانا، وہ تیرا کھلا ہوا دشمن ہے، تیرے باپ کو نہیں چھوڑا، تیرے باپ کو بھی جنت سے نکال دیا، جب تیرے باپ کو نہیں چھوڑا کہ تجھے کیسے چھوڑے گا؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کا کہا کبھی بھی نہیں ماننا، اور میرا کہا ماننا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی ہدایت والا راستہ ہے۔ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو